السلام علیکم دوستو، آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ غیر معروف واقعہ ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں اور امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے، تو یہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس واقعہ سے پہلے اکثر لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ کسی عورت نے 6 مہینے کے بعد کسی بچے کو جنم دیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور عرب کے اندر عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ تو مشورہ میں موجود تمام لوگوں نے یہ کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوا، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں سے مشورہ کر لیا اور حساب و کتاب والوں نے اور سب نے یہی کہا کہ عرب کے تاریخ میں 6 مہینے کے بچے کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم دیا اور یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کے بجائے جہاں اس عورت کو سنگسار کیا جانا تھا وہاں پر نہ جاتے ہوئے سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امیر المومنین سے پوچھا کہ اے عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس نے حرام کا بچہ جنا ہے اور 6 مہینے میں بچے پیدا نہیں ہو سکتا، اور میں نے یہ فیصلہ تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے اور سب نے یہی مشورہ کیا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے حساب اور کتاب لگایا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، دیکھو کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، 30 ماہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں سے 6 مہینے کا بچہ
कैसे निकलेगा। तो हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों से 2 साल निकाल लो। जब आप 24 महीने निकाल लेंगे तो समझिए कि 6 महीने के बच्चे होंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ऐ अली, बात तो तुमने ठीक कही है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि क़यामत तक किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हो तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की कोई भी बात झूठी नहीं हो सकती। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हज़रत उस्मान ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया कि अल्लाह ना करे कि उस औरत को संसार कर दिया गया हो तो क़यामत के दिन हज़रत उस्मान का क्या बनेगा। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे और अपने आप से फरमाने लगे कि ऐ उस्मान, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाए, उस औरत को बचाएं। हज़रत अली भी वहाँ से निकले और वो सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई थी और ज़ारो कतार रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। सिपाही भी पहुंच गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रज्म को रोकने का हुक्म दिया। उस वक्त उसने, यानी उस ज़मीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही कि ऐ मेरी बहन, मत रो और गम ना कर। और कहने लगी कि उस्मान के हुक्म से मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि ज़िना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम, मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं। उस औरत को उसी वक्त ज़मीन से बाहर निकाला गया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फ़र्क है, उसी तरह उस बच्चे की शक्ल व सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर था और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा तो कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। उससे ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चे पैदा हों तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।